وہاں پہ آپ کو فرقے نہیں امت نظر آئے گی۔ اللہ نے آج بھی اپنے گھر میں جب بلاتا ہے اللہ تو امت کو بلاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ بھی جاتی ہے تو امت جاتی ہے۔ اللہ کے گھر میں آج بھی امت جاتی ہے، مدینہ شریف میں بھی امت جاتی ہے۔ اگر بیت اللہ شریف میں اللہ سب کو برداشت کرتا ہے تو میری محلے کی مسجد کا رخ ابھی قبلے کی طرف نہیں ہوا؟ بھائی یہ جو میری محلے کی مسجد ہے ہم نے اس کے رخ قبلے کی طرف کیے ہوئے ہیں، تو کیا رخ کیے ہوئے ہیں کہ یہاں کوئی دوسرا نماز پڑھنے آ جائے گا تو اس کو نفرت سے دیکھے؟ دیکھیے یہ میں اس لیے تم سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اسرائیل کا حملہ جب سال ہو گیا فلسطین پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، 7 سال کا بچہ اٹھ کے جب کہتا ہے نا اے مسلمانوں ہمارے لیے دعا نہ کیا، اے مسلمانوں ہمارے لیے دعا نہ کیا۔ یہودی 80 لاکھ ہے پوری دنیا میں اور مسلمان 180 کروڑ اور ایک جگہ 190 کروڑ بھی ہے۔ کیا مقابلہ ہے؟ کیا مقابلہ ہے؟ ایک طرف 80 لاکھ ہے اور ایک طرف 180 کروڑ ہے، اور وہ بچہ کہہ رہا تھا اگر تم 180 کروڑ مل کے بھی ایک پانی کی بوتل ہم تک نہیں پہنچا سکتے تو ہمارے لیے دعائیں بھی نہ کیا کرو۔ اور اگلا جملہ اس بچے کا رلا دینے والا تھا، ہمیں مردوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے مردوں کی دعائیں۔ کیسے ہم نے یہ ساری چیزیں برداشت کر لی؟ یہ صرف تفرقوں کی وجہ سے ہے۔ ہماری انرجی ضائع ہوئی، ہماری دولت ضائع ہوئی، ہماری طاقت ضائع ہوئی۔ ایک اور آیت دیکھ لیجیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ بھئی اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس نعمت کا، اللہ کے فضل کا ذکر کرو۔ کیوں؟ تمہارے دلوں میں دشمنیاں تھیں تو اللہ نے اس نعمت کی وجہ سے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی۔ کیا ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے؟ ہمارے دلوں سے دشمنیاں دور ہو گئی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو ہم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ کیسے بھائی بھائی بنے؟ مشرکین مکہ نے، سرداران قریش نے آ کے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان غریبوں کو اٹھا دیں نا اپنی بارگاہ سے تو ہم آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ علماء آپ کو تفصیل بتا دیں گے، میں نے تو اشارہ کر کے چلے جاؤں۔ ہم کیا کریں؟ مکے کے سردار ہیں، بلال کے ساتھ تو نہیں نہ بیٹھ سکتے، صہیب رومی کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے، ہم بڑے بڑے سردار غلاموں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہیں؟ ابھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تو جبریل آ گئے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اللہ فرماتا ہے محبوب ان سرداروں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھنا، میرے بلال کو سینے لگا کے رکھنا۔ آج یہ کام نہیں ہو رہا۔ ہم اس اسٹیج پہ بیٹھنے والے بھی غریب کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے حمیدہ ماشاءاللہ ایک لوگ تو ہیں، اچھے لوگ تو ہیں، پیروں کے آستانوں پہ بھی یہ کچھ نہیں ہے، علماء کے اندر بھی یہ کچھ نہیں ہے۔ اب سبق کہاں سے جائے؟ اور اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو ید اللہ علی الجماع، اللہ کا فضل تو بھائی پھر کٹ گیا، تفرقوں پہ اللہ کا فضل
اصول دین میں اور فروع دین میں ہم حکم پرست ہیں، ہم کسی بھی جگہ فرقہ پرست نہیں۔ توحید حقیقت ہے، رسالت حقیقت ہے، آخرت حقیقت ہے۔ تو اگر ہم نے قرآن سے فیض، دیکھیے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں نے 1994 میں پنجاب یونیورسٹی سے فارغ ہوا تھا۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، یہ جو میں نے کہا اس پہ غور کرنا کہ جب خانے کعبے میں سارے اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو میرے محلے کی مسجد میں سارے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم نے کمپاس لے کے یہ تو دیکھتے ہیں کہ بالکل صحیح رخ ہے قبلے کی طرف، اور دلوں کے رخ ابھی قبلے کی طرف کیے ہی نہیں، کئی اینٹوں کے رخ کرنے ہیں۔ جب ہماری مسجدوں کے رخ قبلہ کی طرف ہو جائیں گے تو کوئی پریشانی نہیں۔ یہ جملہ ایک اہل حدیث صاحب نے دین کا تھا جو ہمیں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، اور انہوں نے ظاہر اچھا یہ میں بات بھائی سکول میں تو سارے اکٹھے بیٹھ کے اساتذہ بھی ہر مسلک کے ہوتے ہیں اور کلاس روم میں بھی ہر مسلک کے ہوتے ہیں، یونیورسٹی کی فیکلٹی میں بھی سارے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ میں اہل تشیع بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، جماعت اسلامی کے بھی تھے، سارے تھے۔ ایک دن بچوں نے یہ سوال کر دیا، شاید آپ میں سے کوئی جانتا بھی ہو، عبید الرحمن مدنی صاحب تھے کاموں کے والے، وہ ہمارے استاد ہیں، اس سے میں نے اصول دین کی کچھ کتابیں پڑھی ہیں اور عربی کے کچھ کورسز میں نے پڑھے ہوئے ہیں۔ وہ جماعت اسلامی میں ان کی طرف سے وہ الیکشن، ویسے وہ اہل حدیث تھے، جب امام خانہ کعبہ کے آتے تھے تو وہ ترجمے کے لیے ان کو لے جاتے تھے۔ عبید الرحمن مدنی صاحب لیکچر دینے کے لیے آئے تو اسٹوڈنٹس جو ہے انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ سر جی یہ کون صحیح ہے، جو ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، جو یہاں باندھتے ہیں یا کھولتے ہیں، نماز کس کی صحیح ہے؟ آج میرے پاس وقت نہیں، میں نے یہ 25 منٹ میں اپنی بات ختم کر دینی۔ مسرور میں بھی ہم اکٹھے ہوئے تھے، شاید مسجد نہیں، اصل میں میں نے نا مسرور میں پروگرام میں جانا ہے۔ عبید الرحمن مدنی صاحب نے جب یہ بات سنی نا تو انہوں نے فرمایا بیٹا یہ بات میری یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ بھائی اس بات کا تو پتہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ جن چیزوں میں تمہیں اختلاف نظر آتا ہے، اللہ کو تو اسی میں محبت نظر آتی ہے۔ کوئی ہاتھ یہاں باندھے اس کے نبی کی ادا ہے، کوئی یہاں باندھے اس کے نبی کی ادا ہے، کوئی ہاتھ کھولے اس کے نبی کی ادا ہے۔ جب وہ خدا اپنے نبی کی ہر ادا کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، تم کیسے مٹا سکتے ہو؟ علم سے محبت جنم لیتی ہے۔ یہ بھی فلسفے کا منطق کا ایک پورا چیپٹر ہے۔ محبت کہاں سے جنم